بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ رب العزت نے اس وقت عالم میں جو ایک مقبولیت اور قبولیت عطا فرمائی ہے، ایسی مقبولیت اور قبولیت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور جب انسان شہرت کے اس درجے پر ہوتا ہے تو وہیں پر اس کی طرف انگلیاں بھی بہت زیادہ اٹھتی ہیں، اور ان کے اعمال کو بھی فوراً جو ہے وہ جانچا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے، اور اس کو پیمانوں پر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کس پیمانے پر پورا اترتا ہے اور کس کس پیمانے پر پورا نہیں اترتا۔ حضرت تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ تبلیغی جماعت کے حضرات زیادہ تر ان کا ملنا ملانا ہوتا ہے لوگوں سے، ان کو متوجہ کرنا ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ حضرت بھی ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں لوگوں سے، کبھی وزیر اعظم سے کر لی، کبھی اپوزیشن لیڈر سے کر لی، کبھی کس سے کر لی، کبھی کس سے کر لی۔ پھر حضرت کے کچھ بیانات ایسے سامنے آتے ہیں جو کنٹروورشل ہوتے ہیں، جو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ ان کے ضعیف اور کمزور اور من گھڑت روایات کے بیان کے خلاف میں نے یہ بات کہی تھی کہ شاید سب سے پہلا شخص میں تھا تبلیغی جماعت ہی میں سے جنہوں نے حضرت کی طرف یہ بات کہی کہ یہ بات من گھڑت انہوں نے بیان کی ہے، پھر کہنے والے بہت بن گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز 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 نہیں ہے کہ حضرت کے کسی ایک غلط بیان کی وجہ سے یا کسی ایک غلط بات کی وجہ سے جو ہماری نظر میں غلط ہے، ہو سکتا ہے حضرت کے پاس اس کی 100 تعویلیں ہوں، جو ہماری نظر میں غلط ہے، کہ ہم حضرت کو علماء سو کے لائن میں شمار کرے، یا ہم حضرت کے اوپر وہ تمام روایتیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر جا کر بیٹھنے والوں پر صادق آتی ہے وہ تمام کی تمام حضرت کی طرف متوجہ کرے۔ ایسا ہرگز بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو تجسس کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہمیں برے نام لینے سے منع کیا گیا ہے، ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ ان بعض الظن اثم، کہ تم بدگمانی بھی کرو گے، معمولی گمان بھی گناہ ہے۔ تو حضرت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خدا نخواستہ حکمرانوں کی جوتیاں بن گئے ہیں، حضور حکمرانوں کے دروازے پر اس لیے جاتے ہیں کہ دنیا کا نفع اٹھائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو تو کہنا ہی ایک بہت بڑی جرت ہے۔ لہٰذا یہ جو روایت چسپا کر کے حضرت کی تصویروں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اور پھر سوالات کیے جاتے ہیں، خدا را اس سے اجتناب کیا جائے۔ بحیثیت مسلمان ہم ایک اچھا گمان یہ رکھے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہو، چاہے وہ کوئی بھی عالم ہو، یعنی میں تو یہ کہتا ہوں چاہے وہ بریلوی عالم ہے، چاہے وہ دیوبندی عالم ہے، چاہے وہ حدیث علماء میں سے جو وہاں جاتے ہیں، اکثریت ان میں سے وہ ہے جو حق بات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس شخص کا مقصود دنیا کا حصول ہے یا نام و نمود ہے، اس آدمی کا بھی پتہ خود بخود چل جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی کے بارے میں پوسٹیں بنانا، ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانا، ہمیں کسی کی تصویر کے ساتھ ایسی چیزیں بنانا، یہ شرعاً ہمارے لیے تو ہرگز جائز نہیں ہے۔ شاید ان کے لیے وہاں جانا جائز ہو، لیکن ہمارے لیے ان کے بارے میں ایسی چیزیں بنانا ہرگز 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 جائز نہیں ہے۔ اللہ میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی بدگمانیوں سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ عبد الباقی اخنزادہ۔